جی مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. محترمہ جناب اسپیکر صاحبہ، جناب وزیر اعظم نے ایک حساس مسئلے پر آج ایوان کو اعتماد میں لیا ہے، جس میں انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی عزت و وقار کی بات کی ہے، اور یہ کہ ہم کسی بھی قیمت پر پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سودا بازی نہیں کریں گے، اور یہ کہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہماری عدالت کے سامنے ہے، اور یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء حاصل ہے یا نہیں. محترم مخدوم فیصل صالح حیات صاحب نے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا، اور میرے خیال میں یہ پہلو اس لحاظ سے اہم ہے کہ کس طرح عدالت کے سامنے اس بات کا تعین کیا جائے اور کون عدالت کے سامنے یہ حقائق و واقعات پیش کرے کہ وہ سفارتکار ہے یا نہیں، اسے استثناء حاصل ہے یا نہیں. یہاں متضاد قسم کے بیانات اس وقت سامنے آ رہے ہیں. مخدوم صاحب نے موجودہ سیکرٹری خارجہ کے بیان کی بات کی، لیکن حال ہی میں سبکدوش ہونے والے وزیر خارجہ نے اپنے بیانات میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ سفارتکار نہیں اور اس کو استثناء حاصل نہیں. پھر اس کے علاوہ یہ معاملہ صرف وفاقی حکومت کا نہیں ہے، اور نہ ہی ملکی سیاست میں اس رجحان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ ایک واقعہ جو لاہور میں ہوا، جس کا فوری نوٹس پنجاب حکومت نے لیا، ایف آئی آر درج ہوا، تمام موقع کی شہادتیں انہوں نے اپنے قبضے میں لی اور لی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے میرے ذاتی خیال میں یہ ذمہ داری صرف وفاقی حکومت کی نہیں بنتی، بلکہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے. اور اس موضوع پر میں نہیں سمجھتا کہ ابہام کس جگہ پر ہے. ایک شخص ہے جس نے لاہور کی سڑک پر نشانہ لگا کر 2 آدمیوں کو قتل کیا، دوسری گاڑی نے آ کر ایک تیسرے آدمی کو رون ڈالا اور اسے قتل کر دیا. ایک گاڑی کا جو بھی اس کے اندر ریمنڈ ڈیوس نام ہے یا کوئی پتہ نہیں اور نام ہے، ابھی تک یہ بھی سنا ہے کہ زیر بحث ہے کہ نام کیا ہے اس کا، وہ پکڑا گیا ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو پاسپورٹ پکڑا گیا ہے، پاسپورٹ تو ایک ہی ہوگا. وہ پاسپورٹ کس نوعیت کا ہے، کس درجے کا ہے، اس میں کون سا ابہام ہے آخر
کہ اگر اس کے پاس پاسپورٹ ہے اور اس کی نوعیت معلوم ہے تو اس کے اندر ایک ویزا ہوگا اس کا. ویزے کا سٹیٹس جو ہے وہ کوئی مبہم چیز نہیں ہوتی، وہ پاسپورٹ خود بول رہا ہوتا ہے کہ اس پر اس کا جو ویزا ہے وہ کس سٹیٹس کا ہے، کس نوعیت کا ہے، سفارتی ہے، تجارتی ہے، سیاحت کا ہے، کوئی اور چیز کا ہے، کس چیز کا ویزا اس کے پاس موجود ہے. پھر یہ کہ اس کو ویزا کس نے دیا ہے، کہاں سے جاری ہوا ہے، ہماری جو انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہوتی ہیں ان کی کلیئرنس ہے اس کے لیے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہوا کرتی ہیں اور پوری قوم کو ابہام میں رکھا ہوا ہے. کچھ چیزیں منظر عام پر نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاق کی بھی ذمہ داری ہے، فارن آفس کی بھی ذمہ داری ہے، انٹیریئر منسٹری کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے ابہام کو دور کرے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر تنقید اور اس مسئلے پر سیاست تو کریں، لیکن قوم کا جو ابہام ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. ہمیں اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جامع بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور پنجاب گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے. ساتھ ہی میں اس پہلو کی طرف بھی آپ کی وساطت سے پورے ایوان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو واقعات ہیں اور ہم اپنی تمام تر نظریں ایک واقعے پہ مرکوز کر دیتے ہیں. عافیہ صدیقی کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے ملک میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پوری قوم امریکہ کے خلاف بول رہی ہوتی ہے، حکومت بھی مجبور ہو جاتی ہے، سیاسی جماعتیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ قوم کے ہم زبان ہو کر بات کریں، امریکہ کو واضح کریں کہ ہم خود مختار ہیں، ہماری بچی پر ظلم ہو رہا ہے، تمہارے فیصلے غلط ہیں، تم جابر ہو، تم قاتل ہو. آج پھر ایک دوسرا واقعہ سامنے آ گیا. آج پھر ہم اپنی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ واقعات کس کھوک سے جنم پا رہے ہیں؟ جن واقعات کے تناظر میں ہم سب اینٹی امریکہ بن جاتے ہیں، جن واقعات کے نتیجے میں ہم سب پرو پاکستانیان بن جاتے ہیں، جس واقعات کے نتیجے میں ہم امریکہ پر تنقید میں یک زبان ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنی داخلی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ پر یک زبان ہو جاتے ہیں، جس مسئلے پر ہم عافیہ صدیقی کے لیے اور اپنے ان 3 نوجوانوں کے لیے یک زبان ہو جاتے ہیں، وہاں ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی مجموعی پالیسی، امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر، افغان پالیسی، ہمارے فاٹا کی صورتحال، یہ تمام صورتحال میں ہماری جو ملک کی پالیسی ہے اس غلط پالیسی کی کھوک سے جنم پانے والے یہ واقعات ہیں. اگر ہم ان واقعات پر امریکہ کی مذمت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان تمام پالیسیوں پر تبدیلی کرنے کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے ہم لوگ اس بات پر؟ بنیادی بات یہ ہے ہمیں مجموعی پالیسیوں کی بات کرنی چاہیے. پاکستان کا یہ پارلیمنٹ کہہ چکا ہے، اسی فلور پر ہم نے جوائنٹ سیشن کیا ہے پورے پارلیمنٹ کا، ایک مشترکہ موقف ہمارا سامنے آیا ہے. ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر تو انڈیا سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا. کیا ہماری طرف سوالیہ انگلی نہیں اٹھتی کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اپنی پالیسی پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہیں؟ محترم جناب اسپیکر صاحبہ، آج کی رپورٹ ہے میری اور پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اچھا ہے بلکہ دونوں ہمارے اس حوالے سے ذمہ داران تشریف فرما ہیں. اس وقت کوئی نوٹس نہیں لے رہا کہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر ان واقعات کو سامنے لایا جائے جس انداز سے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جس انداز سے آپ کی انسٹیٹیوشنز تباہ ہو رہے ہیں، جن انداز کے ساتھ آپ کی دیہاتی ملیامیٹ ہو رہی ہیں،
جس انداز کے ساتھ ہر طرف خون اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس تمام تر حوالے سے انسانی حقوق کا ایک ایسا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ان واقعات کو یہاں پر بیان کیا جائے اور اگر کوئی موقع ہو اور اس کی تفصیل کے لیے مجھے موقع دیا جائے اور میں ان واقعات کو ایک ایک کر کے اس ہاؤس کے سامنے بیان کروں، شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ کشمیر کے اندر انڈیا کے مظالم کا تذکرہ کر سکیں۔ اتنا حساس معاملہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سدا بصحرا ثابت ہو رہی ہے۔ اتنے حساس معاملے میں ہماری آواز کو سمجھا نہیں جا رہا۔ آج کی مجھے رپورٹ ہے کہ پورے مالاکنڈ میں، چاہے وہ سوات ہو، چاہے وہ دیر ہو، چاہے وہ شانگلہ ہو، وہاں پر تمام مدارس کو وہاں کے فوجی آپریشن اتھارٹی نے حکم دے دیا ہے کہ تمام مدارس میں جتنے بھی طلباء رہتے ہیں اور وہاں مقیم ہیں، مدرسوں کو خالی کر دو۔ کیوں خالی کر دو؟ وہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ اگر ایک سکول اڑ جاتا ہے، تعلیم دشمن، لیکن اگر مساجد پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، مدارس پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، طلباء اس میں مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو حفظ کرنے والے، وہ کس چیز کے دشمن ہیں؟ اس کو کیا کس چیز سے تعبیر کیا جائے؟ وہ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کے امن کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پر برقرار ہے، یہ اختلاف رائے اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور تبھی ہم ایک حل کی طرف جا سکیں گے اگر ہم پارلیمنٹ کی دی ہوئی رہنمائی کی پیروی کریں اور اس رہنمائی میں مسئلے کے حل کی طرف آگے بڑھیں۔ باقی ہے یہ جو معاملہ جس پر وزیر اعظم صاحب نے بات کی، ٹھیک بات کی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے ابہام ہے، اس ابہام کو دور کرنا چاہیے، اور وفاق ہی نہیں، پنجاب گورنمنٹ بھی مل کر اس بات کو، اس ابہام کو دور کریں۔ اور جس طرح عافیہ صدیقی پر پوری قوم امریکہ کا مخالف بن جاتی ہے اور اپنی بچی کے لیے آواز اٹھاتی ہے، جس طرح آج وہ لاہور میں اپنے بیٹوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، مجموعی سیاست میں بھی خطے میں امریکہ کی ظالمانہ روش پر ہمیں ایک قوم ہو کر ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اور ہمیں صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کو ہم نے جس طرح امریکہ کے ہاتھوں مفت میں دے دیا ہے کہ جو چاہیں ہمارے ساتھ کریں، ایک واقعہ لاہور کا نہیں، ایک واقعہ عافیہ کا نہیں، آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور کہیں گے کہ جو ہم کہتے ہیں آپ کو ہمارا حکم ماننا پڑے گا۔ وہ ہمارے حاکم ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم دن رات اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ امریکہ بہادر کو کس طرح راضی کیا جائے، ان کی خواہش کے مطابق مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ یہ تو عوام کا دباؤ ہے۔ اگر عوام کا دباؤ نہ ہوتا تو اب تک ریمنڈ جو ہے امریکہ میں بیٹھا ہوتا۔ اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جو گاڑی آئی دوسری اور جس نے ایک تیسرے شخص کو شہید کیا، وہاں پر اس کا ڈرائیور اور وہ لوگ امریکہ پہنچ چکے ہیں، یہ خبری بھی اخبارات میں آ رہی ہیں، اس پر بھی واضح کیا جائے کہ وہ کس طرح امریکہ پہنچ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر ابہامات ہیں، ہمیں ان ابہامات کو دور کرنا چاہیے، اور صرف ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے، جو بھی فریق پر ذمہ داری آتی ہے ہر فریق اس کا ذمہ دار ہے اور اسے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ میں چاہ رہی ہوں یہ